أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سورہ یوسف یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس میں 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام بھی سورہ یوسف ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے انبیاء کرام کے واقعات میں تکرار پایا جاتا ہے، لیکن یہ تکرار کھٹکتا نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ ایک نیا پیغام ہے، ایک واقعے کو نئے اسلوب سے اور نئے طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ ہر جگہ نئے الفاظ ہیں، نئی تعبیر ہے، نیا سبق ہے، نئی عبرت ہے، نئی نصیحت ہے۔ یہ واقعات چھوٹے چھوٹے خوبصورت ٹکڑوں میں پورے قرآن کریم میں بکھرے ہوئے ہیں، اور ان ٹکڑوں کو جوڑنے سے پورا واقعہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے واقعے میں تکرار نہیں ہے، یہ واقعہ اول سے لے کر آخر تک پورا کا پورا سورہ یوسف میں ہی ہے، اور اس کے علاوہ اور کسی جگہ پر نہیں ہے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ مخالفین نہ تو قرآن کے مقرر قصوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی غیر مقرر کا۔ قرآن چشمہ ہدایت ہے، ابل رہا ہے اور بہہ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کو خود قرآن نے احسن القصص کہا ہے کہ تمام قصوں میں سے بہترین قصہ، کیونکہ اس قصے میں جتنی عبرتیں ہیں اور جس قدر نصیحتیں ہیں وہ شاید ہی کسی اور قصے میں پائی جاتی ہیں۔ جامعیت کے اعتبار سے دیکھیں، اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، توحید بھی ہے، فقہ بھی ہے، سیرت بھی ہے، سوانح بھی ہے، خوابوں کی تعبیر بھی ہے، سیاست بھی ہے، حکومت بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے انسانی نفسیات بھی ہیں، معاشی خوشحالیاں بھی ہیں، بدحالیاں بھی ہیں، حسن و عشق کی حشر سمانی بھی ہے، اور زہد اور تقوی کی دستگیری بھی ہے۔ اس میں انبیاء کا بھی تذکرہ ہے، صالحین کا بھی تذکرہ ہے، زلیخا کا بھی تذکرہ ہے تو یوسف کا بھی تذکرہ ہے، ملائکہ کا تذکرہ ہے تو شیطان کا بھی ہے، نبیوں کا بھی ہے، ولیوں کا بھی ہے، چوپاؤں کا بھی ہے، پرندوں کا بھی ہے، بادشاہوں کا بھی ہے، تاجروں کا بھی ہے، عالموں کا بھی ہے، اور جاہلوں کے حالات بھی ہیں، راہ راست سے ہٹ جانے والی عورتوں کی ہیلا سازیں بھی ہیں، مکارہ بھی ہے، اور حیا باختی کے قصہ مد بھی ہے، جزر بھی ہے، گمنامی بھی ہے، شہرت بھی ہے، غربت بھی ہے، عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، جیل بھی ہے، جدائی بھی ہے، وصال بھی ہے، فرق ہے، فراق ہے، وصال ہے، ثروت ہے، صبر و ثبات بھی ہے، بندگی بھی ہے، بندگی خدا بھی ہے، بندگی شہوت بھی ہے۔ ایک بڑی خوبی جو اس قصہ میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اس قصہ کے ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخالفین کے حال اور مستقبل کا پورا قصہ کھینچ لیا گیا ہے۔ جو اصحاب دانش تھے وہ سمجھ چکے تھے کہ معاملہ ہماری حد سے باہر ہے۔ وہ مبارک نبی جن کو غلام بنا کر بیچا گیا وہ تخت پہ بیٹھ گئے، ان سے ان کے بھائیوں نے حسد کیا، یہاں ان کے بھائی قریشی حسد کر رہے ہیں، ان کو ان کے ملک سے نکالا گیا، یہاں بھی نکالا جا رہا ہے۔ وہ سمجھتے تھے نکال کے ہم نے قید کر دیا، لیکن حضور کو تخت مل گیا۔ یہ سمجھتی تھی کہ میں نے ان کو قید کروا دیا، لیکن اصل میں ان کے لیے تخت کا راستہ استوار ہو گیا اور صاف ہو گیا۔ 3 دن تک غار ثور میں روپوش ہونا پڑا آپ کو، ان کو بھی کئی سال تک جیل میں رہنا پڑا۔ وہاں سے مدینہ ہجرت فرما گئے اور وہاں آپ کو بتدریج عروج حاصل ہوتا رہا۔
اور ان کو بھی مصر میں جا کر بتدریج عروج حاصل ہوتا رہا۔ آپ پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ بن گئے، مکہ فتح ہوئے، قریشی بھائی نادم و شرمندہ ہوئے اور آپ کے سامنے آ کر شرمندگی کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اس لیے حسن اتفاق کہیے یا عمدن اور جان بوجھ کر کوئی ایسی ہی بات تھی کہ ادھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ آج تم آزاد ہو، اور ادھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ آج تم آزاد ہو، تم پر کوئی الزام نہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ اس قدر مشہور ہے کہ حقیقی مسلمان گھرانوں کے بچوں کو ازبر ہے، لیکن افسوس یہ ایک دور تھا جب ازبر یاد تھا، اب وہ نوجوان ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس قصہ کو 12ویں اور 13ویں دونوں پارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ قصہ تسلسل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اس لیے ہم بھی اس کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے پورے قصے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، پھر عبرتوں اور نصیحتوں کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ابراہیم یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، اور حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے بیٹے تھے۔ آپ کی روایات کے مطابق 2 یا 4 شادیاں تھیں، اور ایک بیوی میں سے یوسف اور بنیامین تھے، اور باقی بیوی میں سے 10 بیٹے تھے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو غیر معمولی طور پر حسین بنایا تھا۔ پوری کائنات میں اس وقت آپ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں تھا۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں والد گرامی کو، قدردان کو، بے پناہ محبت کرنے والے کو محبوب اور محب بنائے جا رہی تھیں۔ محبت کی ایک وجہ آپ کا اور آپ کے بھائی بنیامین کا سب سے چھوٹا ہونا بھی تھا، اور یہ بھی کہ جب دونوں کی والدہ انتقال کر چکی تھیں تو چھوٹے بچے سے انسان کو فطری محبت ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب والدہ ہی وفات پا جائیں تو پھر محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ حضرت حسن کی والدہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو اپنے بچوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ چھوٹے سے، جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، غائب سے، جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے، بیمار سے، جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ چھوٹے سے محبت ہوتی ہے، غائب سے محبت ہوتی ہے، اور بیمار سے بھی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام سے والد کی اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے، اور ادھر خواب دیکھا یوسف علیہ السلام نے، اور 11 ستارے ہیں اور سورج ہے اور چاند ہے، مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو والد سمجھ گیا کہ ان کو ایک مقام ملنے والا ہے، کہنے لگے کہ اس قصے اس خواب کو بیان مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ بھائی تمہارے بارے میں مکر و فریب کرے۔ تو ممکن ہے اپنے بھائی کو بتا بیٹھے ہو بنیامین کو، وہاں سے بات وہاں تک پہنچ گئی ہو، یا ویسے ہی وہ حاسدین حسد میں مبتلا ہو گیا ہو۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، اور ہمارے ہوتے ہوئے ایک چھوٹے بچے سے محبت سمجھ میں نہیں آتی۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو جنگل میں اپنے والد کو تفریح کا بہانہ بنا کر اور طرح طرح سے بلا پسلا کر لے گئے، اور راستے میں مارتے رہے، اور وہاں جا کر آپ کی قمیض مبارک اتار لی، اور اس پہ بھیڑ کو ذبح کر کے خون لگا لیا، اور کہنے لگے کہ بھیڑیا آیا تھا اور ہم نے یوسف کو سامان کے پاس بٹھایا تھا، یوسف کو بھیڑیا لے گیا۔ تفصیل مزید انشاءاللہ ترجمے میں آ جائے گی۔ بہرحال کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے کافر والوں نے نکال لیا، مصر جا کر بیچ دیا، اور عزیز مصر نے خرید لیا، اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو اس کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی، کیونکہ حسن بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس نے برائی کی دعوت دی تو آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ انبیاء کرام علیہ السلام تو معصوم اور پاک ہوتے ہیں، چنانچہ دعوت ٹھکرا دی تو عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدیوں میں آپ کی عزت بڑھ گئی۔ اور ایک وقت آیا کہ بادشاہ وقت نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ عام جو معبر تھے تعبیر بیان کرنے والے، وہ خواب کی تعبیر بیان نہیں کر سکے،
اور آپ نے ایسی زبردست ایک تعبیر بیان کی، اور نہ صرف تعبیر ہی بلکہ تعبیر کے بعد تدبیر بھی بیان کر دی کہ کیا کرنا چاہیے۔ عزیز مصر کی نگاہوں میں آپ کی عزت اور بڑھ گئی۔ قدر زرگر بدانت قدر جوہر جوہری، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ آپ کو جیل سے باعزت بری کیا گیا اور لے کر آیا اور تخت پر بٹھایا، اور اس کے بعد جب قحط ہر طرف پڑ گیا تو آپ کے بھائی جو ہیں وہ اپنے علاقے سے مصر میں آئے غلہ لینے کے لیے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد انہیں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر ہو گئے اور بالآخر سب یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ یہ قصہ انتہائی اجمالاً میں نے عرض کر دی ہے، اور آخر میں جا کر پھر تفصیل کے ساتھ اس قصے کو دوبارہ ذکر کیا جائے گا، یہ صرف اس لیے کہ سمجھ میں آ سکے۔ اب اس قصے میں اللہ پاک نے بہت کچھ رکھا ہے، بہت سی عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں۔ پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں اور سیدھے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ پاک کہیں پر بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، چاہے کہ ان کو جیلوں میں ڈالا جائے یا مصر کی منڈیوں میں غلاموں کی طرح بیچا جائے، عورتوں کو فتنے ہوں یا کال کوٹڑیاں ہوں، لیکن انجام کار ان کا اچھا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حسد جو ہے انتہائی خوفناک بیماری ہے، سگے بھائیوں میں بھی یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور افسوسناک واقعات جنم لیتے ہیں۔ اور تیسری عبرت یہ بھی ہے کہ اچھے اخلاق، اعلیٰ اوصاف، بہتر تربیت بہرحال اپنا رنگ دکھا کر رہتی ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کو ہر چیز سے نجات دی اس لیے کہ وہ مخلص تھے۔ انسان کا اخلاص یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ عفت، امانت، استقامت ساری بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بھی یوں ہی دین پر جمے رہنے کو ایک نہ ایک دن عزت و احترام حاصل ہو کر رہتے ہیں، اور حقیقت اور حق کو جتنا بھی چھپایا جائے بالآخر وہ ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ اور یہ بھی عبرت ہے کہ وقت کا نبی ہو یا وقت کے بادشاہ کی بیوی ہو، بہرحال مرد عورت کا اختلاط اور خلوت اور میل جول یہ فتنہ کا باعث ہے۔ نہ زلیخا کو خلوت میسر آتی، نہ ہی کوئی برائی کا منصوبہ بنتا، اور نہ کوئی معاملات ہوتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا فرد شیطان ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان اور عقیدہ کی پختگی سے مصائب کا برداشت کرنا اور اخلاقی نجاستوں سے دامن کا بچانا آسان ہو جاتا ہے جب تک کہ اللہ پہ ایمان ہو، وگرنہ ایسے بہت سے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر تنگی میں، پریشانی میں، خلوت میں، جلوت میں، آزادی میں، جیل میں، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کے ارتکاب نہ کرنے کی صورت میں جیل کی دھمکی دی تو آپ نے پھر معصیت پر مصیبت کو ترجیح دیتے ہوئے کہا، فرمایا کہ اے میرے رب، جیل مجھے اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس کی دعوت مجھ کو مصر کی عورتیں دیتی ہیں۔ بعض اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی مصیبت اور بیماری میں مبتلا ہو جاتے تو تعجب میں الفاظ یہ کہتے کہ وہ مصیبت گرفتارم نا بمعصیت، کہ اللہ کا شکر ہے بیماری میں ہوں، مصیبت میں ہوں، لیکن گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں۔ اس میں اکابرین نے کوئی 50 سے 60 نصیحتیں اور عبرتیں لکھی ہیں، یہ بھی تھوڑی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان قصوں میں عقل مندوں کے لیے بہت سی عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں جو خود بنا لیا گیا ہو، بلکہ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔